یہاں تک کہ ڈارونین ایوولوشن جب آپ پڑھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈارونین ایوولوشن ایک بالکل نیا سبجیکٹ ہے. بالکل نیا سبجیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ 2-4 سال پہلے سلیبس میں آیا ہے, یعنی وہ تقریباً 100-150 سال سے اسکولوں کے نصاب کا حصہ ہے, اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد ڈارونین ایوولوشن کیسے کام کرتا ہے, اس کا کیا ماڈل ہے, اس کی کیا تفصیلات ہے, اس سے بھی واقف نہیں ہے. میں ایک بات مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کبھی بندر تھا, بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا ہے. حالانکہ ڈارونین ایوولوشن اس بات کا قائل نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ انسان پہلے بندر تھا وہ ایوولوشن کو نہیں سمجھتا ہے. ڈارونین ایوولوشن پوری ایک سائنس ہے, اس کے پیچھے ماڈلز ہیں, اس کے پیچھے کیلکولیشنز ہیں, اس کے پیچھے دلائل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان دلائل کو صحیح تصور نہیں کرتے ہیں اور دلائل کا جواب سائنسی دلائل ہی کی روشنی میں دیتے ہیں. لیکن ڈارونین ایوولوشن بہرحال ایک جدید چیز ہے جو ہم پڑھا سکتے ہیں اپنے اسکولوں میں. صورت نوعیہ, یہ جو لفظ صورت نوعیہ ہے, اس کا تعلق ڈارونین ایوولوشن سے ہے. یعنی ڈارونین ایوولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوع سے دوسری نوع کیسے وجود میں آتی ہے. ڈارونین ایوولوشن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن کی بنیاد پر, یعنی فطری انتخاب کی بنیاد پر ایک نوع سے دوسری نوع بنتی ہے. ایک مثال یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں, بہت اونچے ہمالیہ کی چوٹی پر, تو ان کی جو لنگس کی آکسیجن لینے کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور جو عام لوگ پلین یعنی زمینی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے. تو ڈارونسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ جو ہمالیہ کی چوٹیوں پر بسیرا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے جسم کے اندر تبدیلی ہوتی رہے گی, اور یوں ان کی صورت نوعیہ بدل جائے گی اور ایک نئی نوع وجود میں آئے گی جو پلین پر رہنے والے افراد ہیں ان سے مختلف ہوگی. تو صورت نوعیہ کا تذکرہ کہاں آتا ہے؟ ڈارونین ایوولوشن میں آتا ہے. یہ لفظ آپ فلسفے کی کتاب میبزی میں پڑھ چکے ہیں. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان میں ایک بھی چیز ریلیونٹ نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں. ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آج کے جدید فلسفے سے ہے, جن کا تعلق جدید سائنس سے ہے, اور ہم بہت آسانی کے ساتھ ان مباحث کو سمجھ کر پڑھ کر ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو ان موضوعات کی وجہ سے کسی بھی طرح کی گمراہی کا شکار ہیں, ان کی ہدایت کا سامان, ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کی تردید کر سکتے ہیں.